بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب عباسی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ نئے ولاگ کے ساتھ اپنے ویورز کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں الیکشن پہ، اور بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں دھاندلی پہ، دیگر امور پہ، اور اب میرے خیال میں آگے کی جانب حرکت کرنی چاہیے۔ اور جو پاکستانی میڈیا ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں تو طرح طرح کی باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، لیکن آج میں انٹرنیشنلی سطح پر آپ کو کچھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ جو بھی نیا آنے والا ویلاگ ہے سب سے پہلے اس تک آپ تک اس کی رسائی حاصل ہو سکے۔ ویورز، ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے وہ تو کوئی بھی ایسی بات ہو جس سے پاکستان کے اوپر کسی قسم کا بات ہو تو اس کو تو لازمی بڑھا چڑھا کر ذرا سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، لیکن اس نے بھی تو اس الیکشن پہ تو باتیں کی ہی کی ہیں، لیکن یورپی یونین نے بھی بہت کچھ اس الیکشن کے بارے میں کہا ہے، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہمیں صاف جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہے، لہذا بہتر طریقے سے اس کو کیس کو ہینڈل کیا جائے، اور جس کا حق ہے اس کو، اس پارٹی کو، اس لیڈر کو، اس کینڈیڈیٹ کو اس کا حق دیا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے بھی اس الیکشن پر اپنے تحفظات کا اظہار ضرور کیا ہے۔ اس نے بھی کہا ہے کہ ہمیں جو الیکشن ہوئے اس پر ہمارے بھی شکوک و شبہات ہیں کہ وہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے ہیں، یا ان میں کہیں کہیں پیچیدگیاں جو ہے وہ ضرور نظر آئی ہے۔ بلکہ امریکہ نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ جو بھی حکومت بنے گی، جس کا عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، ہم اس کے لیے اس کے ساتھ واضح طور پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد اشارہ جو تھا ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف تھا۔ اگر اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے تو ہم پچھلے جو واقعات ہیں ان کو بھول کر اس کے ساتھ بہتر طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، چونکہ اس کو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی سلیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی کہا ہے کہ الیکشن میں جو ہے وہ یا الیکشن پروسیس میں یا گنتی کے دوران جو پیچیدگیاں جو ہیں ان کو دور کیا جائے، اور عوام نے جس کو بھی مینڈیٹ دیا ہے اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، اور یہی بہترین جمہوریت ہے کہ جو حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے، جو 4 سال کے لیے جو حکومت بنتی ہے کسی بھی جمہوری ملک میں، تو اس پر واضح حق جو ہے وہ عوام ہی کا ہوتا ہے، اور عوام کے جو اظہار کیا ہے اس کو بہرحال تسلیم کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل میڈیا تھا جس کی بات میں نے آپ تک رکھ دی ہے، اور لاہور میں کافی گہما گہمی ہے، اور لاہور پوری طریقے سے سجا ہوا ہے، اور لاہور میں آئے روز ہر بدلتے لمحے کے ساتھ نئی جو ہے وہ حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، اور بڑے عجیب قسم کی صورتحال مجھے اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ الیکشن کے دوسرے ہی دن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں بذات خود وہ دونوں اٹھ کے لاہور آ گئے ہیں۔ تو یہ بڑے عجیب سی بات ہے کہ اگر حکومت میاں صاحب نے بنانی ہے تو پھر میاں صاحب کو یا ان کی ڈیلیگیشن کو کراچی جانا تھا، نہ کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھ کے پہلی فرصت میں لاہور آ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم اٹھ کے کراچی سے لاہور آئیں اپنی بات کرنے کے لیے، تو پہلے تو وہ اپنی بات رکھیں گے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم تسلیم کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب انہوں نے جو آفر دی ہے زرداری صاحب کو، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر پاکستان کے عہدے ان کو پیشکش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ بھی ان کو کہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح اس ساری بات پر وہ راضی ہوتے ہیں، یا اسی پر بزید ہوں گے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین ہیں، ان کے جو قائم مقام چیئرمین ہیں مسٹر گور صاحب، وہ بھی پوری طرح اس پہ الرٹ نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت ہم ہی بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے میرے خیال میں اس کو، چاہے جو بھی حکومت بنے، اس کو 4 سال کا عرصہ جو ہے وہ پورا دینا چاہیے، تاکہ وہ درمیان میں سے وہ یہ بات نہ کہہ سکے کہ جی ہم فلاں کام کرنا چاہتے تھے، فلاں منصوبہ لانا چاہتے تھے، فلاں عوام کے لیے سہولیات جو ہے وہ
पहुंचाना चाहते थे, लेकिन हमारे बाजू काट दिए गए, हमारे पर काट दिए गए, हमारे पाँव काट दिए गए। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने जो हैं वो कम अज़ कम इस दफ़ा जो है वो नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ इस दफ़ा जो इलेक्शन में मुझे बेहतरी नज़र आई है वो फार्म 45 है। और फार्म 45 वो फार्म होता है कि जो इलेक्शन के दिन, पोलिंग वाले दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने दस्तखत से जारी करता है। उसमें इस दफ़ा किसी किस्म का अभी तक जो है वो सामने कोई ऐसी बात नहीं आई है। जो भी बात आ रही है वो फार्म 47 के वाले से आ रही है, आरओ के वाले से आ रही है, रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले से आ रही है। रिटर्न जो है वो पोलिंग ऑफिसर जो है उसकी जो है किसी किस्म की कोई बात अभी तक सामने पूरे पाकिस्तान से नहीं आई है। तो ये एक बेहतरी इस इलेक्शन में ज़रूर दिखाई दी है। तो आपको कैसा लगा मेरा आज का तबसरा? अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा। और इजाज़त देने से पहले इस दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान नूर रंगज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।